اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بہنوں، درود پاک کا ہمیں ورد کرنا ہے، درود پاک کو ہمیں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں بھولنا ہے، سوتے جاگتے ہمیں اس کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں گے تو ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ پیارے اسلامی بہنوں، آج کا موضوع ہے دولت۔ پیارے اسلامی بہنوں، دولت سے دوا تو خریدی جا سکتی ہے، شفا نہیں خریدی جا سکتی ہے۔ دولت سے دوست تو مل سکتے ہیں مگر وفا نہیں مل سکتی ہے۔ دولت سبب ہلاکت تو ہو سکتی ہے مگر اس کے ذریعے موت نہیں ٹالی جا سکتی ہے۔ دولت سے شہرت تو حاصل ہو سکتی ہے مگر عزت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ پیارے اسلامی بہنوں، بطور پیشہ بھیک مانگنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جو بلا اجازت شرعی سوال کرتا ہے وہ جہنم کی آگ اپنے لیے طلب کرتا ہے، اور اس طرح جتنی رقم زیادہ حاصل کرے گا اتنا ہی نار یعنی آگ کا زیادہ حقدار ہوگا۔ اس ضمن میں 4 احادیث مبارکہ ملاحظہ ہیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص لوگوں میں سوال کرے حالانکہ اسے فاقہ پہنچا، نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بہنوں، میں آپ کو ایک حکایت بتاتی ہوں۔ ایک آدمی 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتا تھا، مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا سخی دل بھی تھا، دل کھول کر غریبوں اور بیواؤں کی امداد کیا کرتا تھا، یتیم بچوں کی شادیاں بھی کروایا کرتا تھا، حج بھی ہوا تھا۔ سنہ 1973 ہجری کی ایک صبح اس کا انتقال ہو گیا۔ بے حد ملنسار اور بااخلاق ہونے کے سبب اہل محلہ مرحوم نے بہت متاثر تھے، لہذا سوگواروں کا تانتا بند گیا۔ ان کے جنازے میں بھی لوگوں کا کافی ادغام ہوا۔ سب لوگ قبرستان آئے، قبر کھود کر تیار کر لی گئی۔ جو ہی میت قبر میں اتارنے کے لیے لائے کہ غضب ہو گیا، یکایک قبر خود بخود بند ہو گئی۔ سارے لوگ حیران رہ گئے۔ دوبارہ زمین کھودی گئی، جب میت اتارنے لگے تو پھر قبر خود بند ہو گئی۔ سارے لوگ حیران و پریشان تھے۔ ایک آدھ بار مزید ایسا بھی ہوا۔ آخرکار چوتھی بار تدفین میں کامیاب ہو ہی گئے۔ فاتحہ پڑھ کر سب لوٹے اور ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ ایسا محسوس ہوا جیسے زمین زور زور سے ہل رہی ہے۔ لوگوں نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک ہوش اڑا دینے والا منظر تھا۔ آہا، قبر میں دراریں پڑ چکی تھیں، اس میں سے آگ کے شعلے اور دھوئیں اٹھ رہے تھے، اور قبر کے اندر سے چیخو پکار کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر سب کے سب حیران ہو گئے اور اپنے خطا اور جس طرح بن پڑا وہاں سے بھاگ گیا۔ لوگ حیرت زدہ اور بے حد پریشان تھے کہ ظاہر نیک سکی اور بااخلاق انسان کی آخر ایسی کون سی خطا تھی جس کے سبب یہ اس قدر ہولناک عذاب قبر میں مبتلا ہو گیا۔ تحقیق کرنے پر اس کے حالات کچھ یوں سامنے آئے۔ مرحوم بچپن ہی سے بہت ذہین تھا، ماں باپ کے اعلیٰ تعلیم دلوائی، جب خوب پڑھ لکھ گیا تو کسی طرح بھی سفارش یا رشوت کے زور پر ایک سرکاری محکمے میں ملازمت اختیار کر لی۔ رشوت کی لت ایسی پڑ گئی کہ رشوت کی دولت میں پلاٹ بھی خریدا، اچھا خاصا بینک بیلنس بھی بنایا، اسی سے حج بھی ادا کیا اور سارے سخاوت بھی اسی مال حرام سے کیا کرتا تھا۔ ہم قہر قہار اور غضب جبار سے اسی کی پناہ کے طلبگار ہیں۔ پیارے اسلامی بہنوں، دیکھا اپنے مال حرام حاصل کرنے والے کا کس قدر لرزہ خیز انجام ہوا۔ یاد رکھیے، بحکم حدیث رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ پیارے اسلامی بہنوں، حرام مال سے کیے جانے والے نیک کام بھی قبول نہیں کیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص حرام مال کماتا ہے اور پھر صدقہ کرتا ہے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس سے خرچ کرے گا تو اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، اور اسے اپنے پیچھے چھوڑے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ کا زاد راہ ہے۔ پیارے اسلامی بہنوں، بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا ایک لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بہنوں، آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ نیک دولت کمانا بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہمارے دین اور دنیا دونوں اس سے سنور سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو بتانا چاہیے کہ کہیں سے بھی ایسا لین دین نہ کریں کہ جہاں سے وہ حرام مال آئے۔ بالکل نیک کمائی ہونی چاہیے، نیک مال ہم خرچ کریں، نیک مال ہم کمانے کے بارے میں سوچیں۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دین اور دنیا دونوں ہی سنور جائے گی۔ پیارے اسلامی بہنوں، اگر آپ نے میری یہ ویڈیو سنی ہے تو آپ اسے لائک کیجیے،
میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نبی کی نئی باتوں کے ساتھ. اللہ حافظ.